اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اس سے پہلی آیت میں یہود کو تنبیہ کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھپا کر اور لوگوں کو نہ بتا کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اس جرم کی پاداش میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تک انسان کی زندگی قائم ہے اور برقرار ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ فاسق ہو، جب تک اس کی زندگی کی لمحات چل رہے ہیں تب تک وہ توبہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایسے جرم کے مرتکب لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے تابوا جنہوں نے توبہ کیا۔ یہود میں سے جنہوں نے توبہ کیا وہ اس لعنت سے باہر نکل آئے، جیسے علماء یہود میں سے ایسے علماء بھی تھے کہ جنہوں نے نہ اس جرم کا ارتکاب کیا تھا بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے تھے۔ تو ان کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں وَأَصْلَحُوا، اور اپنے احوال کو درست کر لیتے ہیں کہ اب تک وہ حق کو چھپانے والے تھے، اب وہ اس سے باز آ جاتے ہیں، وَبَيَّنُوا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ان لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا۔ توبہ کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے توبہ قبول کرنا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کی توبہ میں قبول کروں گا جنہوں نے توبہ کیا اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کام کی طرف نہیں گئے، اور جو جرم وہ کرتے رہیں اس جرم کا انہوں نے مداوع کیا۔ جرم ان کا یہی تھا کہ حق کو چھپاتے تھے، تو حق کو انہوں نے آگے بیان کر دیا۔ تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ ان کا توبہ سچا ہے، وگرنہ صرف توبہ کہنے سے توبہ قبول نہیں ہوتا۔ توبہ کی شرائط میں سے یہی ہے کہ جس کام سے وہ توبہ کر رہا ہے، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، سب سے پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ بدنظری بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہا ہے، سب سے پہلے تو اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ میں رہے اور کہے کہ میری توبہ ہے، اس توبے کا کوئی اعتبار نہیں۔ سب سے پہلے گناہ کا چھوڑنا، اور اس گناہ پر دل سے نادم ہونا، پشیمان ہونا کہ میں نے غلط کیا ہے، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ اس گناہ کے میں قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ توبہ ہے۔ بے شک بعد میں دوبارہ اس گناہ میں مبتلا ہو جائے، لیکن یہ اس توبے کے منافی نہیں ہے جو پہلے توبہ ہوا۔ بعض لوگ اس وجہ سے توبہ نہیں کرتے کہ ہم نے 2-4 دن بعد تک ہمارا توبہ رہتا ہے، اس کے بعد ویسے بھی ہم قائم نہیں رہتے، تو اس لیے توبہ نہیں کرتے۔ نہیں، یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، کہ جس نے توبہ کیا اور دوبارہ، یعنی توبہ سچے معنوں میں توبہ کیا، حقیقی توبہ کیا، تو اگرچہ دن میں وہ 70 بار دوبارہ وہ گناہ کیوں نہ کریں، لیکن اس کو گناہ پر اصرار کرنے والا،
گناہ پر جمنے والا نہیں کہا جائے گا، اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب توبہ کر رہا ہو اس وقت دل سے عزم کرے کہ میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا۔ اگر اس وقت بھی دل سے عزم نہیں ہے اور یہ دل میں یہی ارادہ ہے کہ میں نے دوبارہ کرنا ہے، پھر وہ اس توبہ کا اعتبار نہیں ہے۔ توبہ کرتے وقت یہ ہونا چاہیے کہ دل میں عزم ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں، جس گناہ میں تھے اس کو فوراً چھوڑ دیں، اس پر پشیمان ہو اور دل میں یہ عزم کر لے کہ میں یہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس وقت یہ ضروری ہے۔ تو یہ توبہ قابل اعتبار ہے۔ بعد میں چاہے اس گناہ کی طرف چلا جائے، لیکن توبہ کے وقت اس گناہ کی طرف دوبارہ جانے کا دل میں خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے دوبارہ جانا ہے۔ توبہ کے وقت یہ عزم ہو کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ توبہ ہے، اور توبہ کی تصدیق یہی ہے کہ انسان آئندہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور یہ کہ جو اگر تلافی اس کی ممکن ہو سکتی ہو تو تلافی کر لے۔ جیسے نماز اگر کوئی قضا کر رہا ہے اور اس نے توبہ کر لی کہ میں نماز دوبارہ قضا نہیں کروں گا، تو سچے دل سے توبہ کر لیں، لیکن ساتھ میں اس توبہ کی تصدیق یہ ہے کہ واقعی تم نے توبہ کی ہے، اس کی تصدیق یہ کہ جو نمازیں تم سے چھوٹ چکی ہے ان نمازوں کی قضا شروع کریں، یہ بھی اس کا پھر حصہ ہو جائے گا۔ یا جس کا حق آپ نے دبایا تھا وہ حق اس کو دے دیں، ادا کر لیں۔ یا جو جرم آپ کر رہے تھے اس جرم کا مداوع کر لیں، جیسے یہاں پر وہ حق بات کو چھپانے کے مجرم تھے تو کہا کہ بھئی وہ حق بات اب بتا دو، تو پھر تمہارا توبہ معتبر ہوگا۔ وگرنہ اگر کہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی اور پھر وہ غلطی کا مداوع نہ کر لو کہ جو حق بات چھپا رہے تھے اس کو بیان نہ کر لو، تو اس توبے کا پھر اعتبار نہیں ہے۔ تو الا الذین تابوا، اس لعنت سے وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے توبہ کیا۔ اور توبہ صرف یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ میری توبہ ہے، بلکہ وہ اصلحوا، اپنی اصلاح کر لی، اپنے وہ کام درست کر لیے، اور وہ بینوا، جو مداوع بھی کر لیا اس جرم کا جس جرم میں اور جس گناہ میں مبتلا تھے، کہ وہ حق بات کو پھر واضح بیان بھی کر لیا، تو فاولئک اتوب علیہم، ان لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، کیونکہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، اس لیے کہ میں رحیم ہوں، رحیم ذات ہوں۔ میں انسانوں کی طرح نہیں ہوں کہ انسان غصے میں ہو، کبھی غصہ انسان کو آتا ہے کہ اس غصے کی وجہ سے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی انسان خوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اس خوشی کی وجہ سے وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور ایسے فیصلے کرتا ہے جو متوازن نہیں ہوتے، یا غصے کے وقت ایسے فیصلے کرتا ہے جو متوازن نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، وہ رحیم ذات ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ اور تو کوئی سچی دل سے توبہ کر لیں اور ان شرائط کو ملحوظ رکھ کے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو دوبارہ یہاں پر ذکر ہے کہ ان الذین کفروا، یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر کے کیا، کفر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا انکار کر کے کیا، کفر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں فرق کر کے کیا کہ بعض کو مانا بعض کو نہ مانا، جو پسند تھے ان کو مان لیا، جو نہیں تھے ان کو نہیں مانا، جیسے بنی اسرائیل تھے۔ تو یہ سارے کفر کے درجے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کفار تھے، کافر تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے، یعنی وہ ہر طرف سے لعنت کے مستحق رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے، اللہ کی غضب کا شکار رہیں گے، اور اللہ کی غضب کا مظہر قیامت کے دن جہنم ہے اور اللہ کی رحمت کا مظہر قیامت کے دن جنت ہے۔ تو وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے کہ ان کی موت بھی کفر کی حالت میں آ جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ موت سے پہلے اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ اس میں داخل نہیں ہے، موت بھی کفر کی حالت میں آ جائے تو اس نے پھر اس کی بخشش نہیں ہونی ہے، قیامت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں رہے گا۔ یہی
قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی موت آئی، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کا انکار کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات میں سے کسی ایک حکم کا انکار کر لیا، کسی ایک حکم کا انکار کر لیا۔ جس طرح ایمان میں داخل ہونے کے لیے تمام احکامات کا ماننا ضروری ہے، یعنی عقیدتاً ماننا ضروری ہے، تو کفر کے لیے کسی ایک حکم کا انکار کرنا کافی ہے کہ انسان کوئی ایک حکم کا انکار کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے مانعین زکوٰۃ تھے، ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی۔ حضرت عمر نے کہا وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، تمام احکامات کو مان رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کا وہ انکار کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ ان کو کافر قرار دو گے اور ان کے خلاف تلوار نکالو۔ تلوار نکالنا مطلب کافر ہو رہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا انکار، قسم کھا کے کہا کہ میں کوئی فرق نہیں کروں گا ان لوگوں میں جو نماز کا انکار کر لیں اور زکوٰۃ کا انکار کریں۔ نماز کا انکار کرنا اور زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ ایک ہی حکم ہے، تو ایک حکم کا انکار کرنا کافی ہے کفر کے لیے کہ زکوٰۃ کو میں نہیں مانتا۔ ایک تو یہ کہ انسان مان رہا ہو لیکن یہ کہ ادا نہیں کر رہا ہو تو فاسق ہے، لیکن یہ کہ انکار کر لے عقیدتاً۔ ہاں ایک فرقہ گزرا ہے جس کا آج کل وجود نہیں ہے، معتزلہ کے نام سے، کہ وہ کہتے تھے کہ جو گناہ کبیرہ کر لے وہ کافر ہو گیا، زندگی اس کی توبہ نہیں ہے، بس یہ کہ جو گناہ کبیرہ کر لے وہ کافر ہو گیا، وہ جو ہے نا وہ اصلاح اس کے لیے وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ معتزلہ گزرے ہیں، آج کل تو نہیں، لیکن یہ کہ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ انسان توبہ بھی کر سکتا ہے، اس کی توبہ قبول ہے، کفر سے بھی کر سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر مرتد ہو جائے تب بھی 3 دن کا اس کو مہلت ہے کہ 3 دن اگر توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر شریعت جینے کا حق نہیں دیتی ہے، اس کو پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کفر کی حالت میں پھر جن کو موت آ جائے پھر وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کہنے والے ریسٹ ان پیس، یعنی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علیہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ریسٹ ان پیس، RIP اس کے لیے لکھ رہا ہوں، فلاں فوت ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور اس کے لیے میں رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و کفر کی حالت میں جس کی موت آ جائے، کہ جس نے اسلام کا اعلان نہیں کیا، نہیں اپنے اعمال سے اس نے بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں، نماز پڑھ کے یا کوئی اور ایسا شاعر اللہ کا ارتکاب کر کے اس نے بتایا نہیں ہے، تو پھر یہ کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اس کے لیے یہ نظریہ رکھنا کہ وہ تو اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں لہٰذا اس کے لیے رحمت اللہ علیہ میں کہوں گا اور اس کے لیے میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے۔ نہیں، کفار کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، ایمان کی حالت میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے آپ دعا کر سکتے۔ تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کفر کی حالت میں انہیں موت آ جائے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے وہ ہیں تو ان کو اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اور خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ درمیان میں ان سے عذاب میں تھوڑی کمی کی جائے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کی کمی بھی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، مسلسل اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ واحد، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی یکتا اور تنہا ہے، اور ازل اور ابد ہونے کے اعتبار سے بھی یکتا اور تنہا ہے کہ وہ ہر اس وقت بھی تھے جب کوئی نہیں تھا اور اس وقت بھی ہوں گے جب کوئی نہیں ہوگا۔ ہر اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا یہ ضروری ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے،
الرحیم اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، اسی لیے معبود ہونے کے لائق بھی وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔